بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم. عزیزان ملت، 19ویں صدی عیسوی میں جب ہندوستان کی سرزمین انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہی تھی، غلامی کے طوق اور ذلت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی تھی، پرچم اسلام سر نگو ہو رہا تھا، باطل کی لہریں حرم کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، کفر اسلام کے مقابلے میں حل من مبارز کا نعرہ لگا رہا تھا، تو 1268 ہجری میں جنم لینے والا، اخلاص کے تاج محل میں سب سے پہلے زانو تلمس طے کرنے والا، مجاہد جلیل، حجت الاسلام کا شاگرد رشید، فرمان خدا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ کو سامنے رکھ کر فرنگیوں کی مبارزت پر لبیک کہتا ہوا میدان میں کود پڑا اور انگریزوں کے خلاف جو انقلابی تحریک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے چلائی تھی، سید احمد شہید اور حجت الاسلام کے بعد اس کی کمان سنبھالی. سامعین ذی وقار، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے جہاں مسند درس و تدریس کی زینت بن کر سینکڑوں محدثین و مفسرین، ہزاروں فقہاء و متکلمین اور بے شمار خطباء و واعظین کو پیدا کیا، وہیں لا تعداد سرفروشوں اور مجاہدین کو صفوں میں لا کر کھڑا کر دیا. اس مرد مجاہد نے جب میدان سیاست و قیادت میں قدم رکھا تو حکیم اجمل خان، کرم چند گاندھی، نہرو، پٹیل جیسے مقتدائے سیاست نے ان کی پیروی کو اپنی سعادت سمجھا. اس مرد مجاہد نے جب انگریز سامراج کے خلاف قدم اٹھایا تو اس کے منصوبوں کو دیکھ کر انگریزوں کے مشینی دماغ حیران رہ گئے. جی ہاں، یہ وہی شیخ الہند ہے جو کبھی تو مسند حدیث پر بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتا دکھائی دیتا ہے، تو کبھی باطل کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو کبھی تو مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر علم کے چراغ جلاتا ہے، تو کبھی میدان کارزار میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتا ہے، جو کبھی تو قرآن کا درس دیتا دکھائی دیتا ہے، تو کبھی مالٹا کی جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ انگریز جو بڑے بڑے ملکوں اور حکومتوں کو خریدنے کی طاقت رکھتا تھا، وہ ایک بوریا نشین عالم کو خرید نہ سکا، اس لیے کہ ہمارے کافر نے اپنی جانیں تو قربان کر دی لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. حضرات گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں بڑی بڑی شخصیتیں نمودار ہوئی جنہوں نے اپنی تقریر و تحریروں کے ذریعے، اپنی علمی فضیلت اور سیاسی بصیرت کے ذریعے قوم و ملت کی رہنمائی کی، لیکن ان سب کے باوجود جب ایک دبلا پتلا اور لاغر انسان اہل علم اور اہل سیاست کی مجلس میں قدم رکھتا ہے تو ادب و احترام میں سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں. وطن سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، آؤ اور دیکھو کہ 20ویں صدی کے ہمت شکن ماحول میں آزادی کا پرچم لہرانے والا وہ کون تھا، وہ کس کی گونج تھی جو ہندوستان کے گوشے گوشے میں موجود ہے. آزادی کا کریڈٹ اپنے نام کرنے والوں، ذرا سامنے تو آؤ اور اپنی شکل اس امام انقلاب کی خدمات کے آئینے میں دیکھو جس نے مسند درس و تدریس کو آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ میدان سیاست کی شہ سواری بھی کی، دن میں خدا کے بندوں کی خدمت کی تو رات خدا کی عبادت میں گزار دی. یہی وہ مت والے تھے جو رہبان باللیل و فرسان بالنہار کے حقیقی مصداق تھے. یہی وہ شیخ الہند تھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا عبید اللہ سندھی جیسے شمع آزادی کے ہزاروں پروانے پیدا کر دیے اور لاکھوں انسانوں کے دلوں میں ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ جس کی وجہ سے انگریز ہندوستان چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھی، بے گناہوں کا لہو عام تھا بازاروں میں، خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھی، رہنماؤں کے لیے حکم زبا بندی تھا، جرم بے جرم کی پاداش میں تعزیریں تھی. وآخر دعوانا